السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والوں کا یا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کا انجام بد کیا ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں اور بعض بھائیوں کے اصرار پر کہ یہ سلسلہ وار اس موضوع پر درس رکھا جائے، تو اسی تعلق سے آج اور آج کے بعد بھی جو دروس ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی موضوع سے ہوں گے۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا انجام بد یہ بھی ہے کہ ایسا انسان رحمت الہی سے محروم ہوتا ہے۔ جو انسان، جو بچہ، جو بیٹا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سب اباہ، اور اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ملعون من سب اباہ، کہ وہ انسان ملعون ہے جس نے اپنے باپ کو گالی دی۔ باپ کہہ کر کے ایسا نہیں ہے کہ اگر ماں کو گالی دیتا ہے تو ملعون نہیں ہے، باپ کے ساتھ اس میں ماں بھی شامل ہے۔ تو یہ ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کو کسی بھی طریقے سے قول فعل کے ذریعے سے کسی بھی طور پر اگر وہ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اور ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ان کی دل آزاری کرتا ہے تو ایسا انسان کیا ہے؟ ملعون من سب اباہ، وہ انسان ملعون ہے جس نے اپنے باپ کو گالی دی۔ ملعون لعنت جو چیز ہوتی ہے، لعنت الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو، تو جب جہاں ملعون یا لعنت کا لفظ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، رحمت الہی سے محروم ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی حرمہ نصیبی ایسے انسان کے لیے ہوگی کہ جو انسان اللہ کی رحمت کا حقدار نہ ہو۔ اگر اللہ کی رحمت ہی انسان سے اٹھ جائے تو رحمت کے اپوزٹ میں کیا چیز ہے؟ عذاب الہی، رحمت الہی اور عذاب الہی۔ تو اگر رحمت الہی انسان سے چھن گئی تو اس کی جگہ پر عذاب الہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمت الہی کا حقدار بنا اور عذاب الہی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہوتا ہے، تو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرنا یہ ایسا جرم ہے کہ اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ بہت ساری انسان غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو مہلت دے دیتا ہے اور اس کی گرفت اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت کرے گا۔ دنیا کے اندر اس جرم پہ اس کی گرفت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے
ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا نہیں ہے تو یہ ایسا جرم اور ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت دنیا ہی میں کر لیتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کر لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنتان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ یعجلہم اللہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی کر دیتا ہے، یعنی دو چیزوں کے بارے میں، یعنی ان کی گرفت اللہ تعالیٰ، دو ایسے لوگ ہیں کہ ان کی گرفت اللہ تعالیٰ اس جرم کی بنیاد پر دنیا میں جلدی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کیا چیز ہے؟ البغی، ظلم، زیادتی، کہ ایک انسان ظالم ہے تو ظالم کی پکڑ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کر لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی نہیں، آج نہیں، کل نہیں، 2 مہینے سے بعد، 2 سال، 20 سال کے بعد، لیکن ظالم کی پکڑ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں کر لیتا ہے۔ اور دوسرا گناہ وہ حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی دل آزاری کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے نافرمان بچوں کی گرفت اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کر لیتا ہے اور اس کو آخرت کے لیے نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے اس جیسے گناہ سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ میں نے تو اپنے ایک پڑوسی کا واقعہ دیہات میں نے دیکھا، آنکھوں دیکھا حال کہ فجر کی نماز کے بعد باپ معذور ہے، چارپائی ہی پہ وہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، اور اس کا بیٹا مسجد سے نماز پڑھ کر کے آتا ہے، اور یہ ہے کہ باپ سے مال و جائیداد کو لے کر کہ آپ نے بڑے بھائی کو وہ زمین دے دی ہے اور ہم کو یہ دے دی ہے، اس کو ایسا کر دیا ہے، اور آپ ایسے ہو ویسے ہو، اور دونوں میں تو میں ہوئی، اور اخیر میں اس نے باپ کو سر پکڑا اور یہ ہے کہ اسی چارپائی پہ لگا دیا اور یہ سر سامنے پڑ گیا۔ ہمارا گھر سامنے یہ کرے وہ مار دیا، آئے بیٹا چھڑائے کہ کیا تم بدتمیزی کی حرکتیں تم کر ڈالے، تمہارے باپ نہیں ہے وہ، بہرحال معاملہ رفع دفع ہوا، اور یہ اس بوڑھے باپ کو لوگ ہاسپٹل لے گئے، ٹاکا وغیرہ چلا۔ 6 مہینے کے بعد مجھے دوبارہ گاؤں جانا ہوا، اور غالباً وہی وقت تھا، 10-5 منٹ کا آگے پیچھے رہا ہو تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہی فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سیم کہانی، اور وہ بڈھے صاحب، وہ والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ گھر پہنچا جس نے اپنے باپ کو بھی 6 مہینے پہلے مارا تھا، اسی جگہ پر یہ فجر کی نماز پڑھ کر کے آیا اور اپنے بچوں سے کسی مسئلے کو لے کر گالی گلوچ کرنے لگا۔ اس کا بیٹا گھر سے نکلا اور اسی جگہ اپنے باپ کو پٹک کر کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے اور مار رہا ہے۔ لوگ ارے بھائی مار رہا ہے، ویسا وہاں گیا، پہنچا، چھڑایا۔ اس کی ماں، بیٹے کی ماں کھڑی ہوئی ہے، اور کہ مولوی صاحب یہ بہت کمینہ ہے، مارنے دو۔ سیم وہی جگہ، بس فرق یہ ہے کہ چارپائی نہیں تھی، باپ چارپائی پہ تھا، چارپائی نہیں تھی، باپ بیٹا اسی جگہ اپنے باپ کو پٹک کر کے اور سینے پہ چڑھ کر کے اس کو گھونسے لگا رہا ہے۔ تو یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اس کو اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو ماں باپ کے گستاخ ہوتے ہیں تو یہ یعجلہم اللہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے، اور جلد اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وہ دن دکھا دیتا ہے کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا، اب تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آپ آج ہیں
کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ ناروا سلوک کر رہے ہیں تو کل جو آپ کے سامنے آپ کے ننھے منھے بچے ہیں، چاہے وہ سن شعور کو پہنچ گئے ہوں، اس شعور ان کو ہو یا نہ ہو، تو ان کے دل و دماغ میں وہ چیز فیڈ ہو رہی ہے کہ دادا کے ساتھ دادی کے ساتھ ان کا برتاؤ ایسا تھا، چیخنا چلانا ڈانٹنا یہ کرنا وہ کرنا جھڑکنا بات بات میں۔ تو جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے گا اور آپ اس اسٹیج پہ آؤ گے، جو چارپائی لے لو گے، تو اس سے کہیں زیادہ تیور آپ کے اس بیٹے کا آپ کے اوپر ہوگا۔ تب شکایت کرو گے کہ دیکھیے بیٹا ہم کو کتنا ستا رہا ہے، میں نے کیا کمی اس میں کی ہے، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دی، رہنے کے لیے گھر دیا، کمپنی فیکٹری کا مالک بنا دیا، لیکن دیکھیے ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ذرا مڑ کر کے دیکھو، اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرو۔ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ تم نے بھی اپنے والدین کے ساتھ یہی ناروا سلوک کیا ہو جس کی سزا تم کو دنیا ہی کے اندر مل رہی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ چند باتیں تھیں، باقی اور باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بچے کو، ہر بیٹے کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا اور ماں باپ کی نافرمانی جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔